فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نكالا لما بين يديها وما خلفها. پھر سے پڑھیں فجعلناها وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. فجعلناها تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو نکالن عبرت لما ان کے لیے جو بین یدیہا سامنے تھے ان کے وما اور جو خلفہا پیچھے یعنی بعد ہوں گے ان کے وموعظتاً اور نصیحت للمتقین متقی لوگوں کے لیے. فجعلناها تو بنا دیا ہم نے اس کو کس کو اس واقعے کو سبت کے واقعے کو کیا بنا دیا نکالن عبرت یعنی ایسا واقعہ جس سے دوسرے سبق حاصل کریں. نون کاف لام اس کا روٹ ہے نکال کا. لما ان کے لیے بھی جو بین یدیہا اس واقعے کے وقت موجود تھے. بینا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے درمیان, اور ید کس کو کہتے ہیں ہاتھ کو, تو یدین دو ہاتھوں کو کہتے. جو چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ انسان کو کہاں دکھائی دیتی ہے سامنے. یہاں کیا مراد ہے بین یدیہا جو لوگ اس وقت موجود تھے دنیا میں جو ان کے سامنے تھے. وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے یعنی بعد میں آئے آنے والی نسلیں. وموعظتاً اور نصیحت. موعظہ کا لفظ کس سے نکلا ہے واو این زوئے سے. واز کس کو کہتے ہیں نصیحت کو. ایسی بھلائی کی بات جس سے دل نرم ہو. ہر نصیحت واز نہیں کہلاتی. پھر واز اور نصیحت میں فرق کیا ہوا؟ واز کون سی بھلائی جس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو رقت پیدا ہو دل تقوی کی طرف مائل ہو کہ جب یہ قصہ سنایا جاتا ہے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں. دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ کس طرح ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں. تو ہم نے اس واقعے کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا, سبق اور یاد دہانی کا ذریعہ بنایا, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں, للمتقین متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہوتا ہے تقوی والا, اور تقوی کیا ہوتا ہے ڈر. یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے سامنے جب اللہ کی قدرت آتی اور اللہ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ کس طرح ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی, ان کو بندر بنا دیا گیا تھا, تو جو بھی پھر اس واقعے کو سنتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی بڑی سخت چیز ہے. لیکن جو غافل دل لوگ ہوتے ہیں وہ قصہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے نا.
تو اسی لیے یہاں بھی کیا فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ جو دیکھے سبق پکڑے، جو سنے نصیحت پکڑے۔ یعنی یہ قصے کس لیے بیان ہوئے ہیں؟ نصیحت کے لیے، نہ کہ قصہ برائے قصہ، یعنی کہانی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ لوگ ایک عبرت کا نمونہ بن گئے، اور بعد والوں کے لیے بھی نمونہ عبرت بنے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت۔ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں، یعنی ان کی نسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود ہیں، اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو آج بندر پائے جاتے ہیں یہ انہی مسخ شدہ بندروں کی نسل ہے، تو مسخ شدہ لوگوں کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا موت سے پہلے ان کو ایک نمونہ عبرت بنانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو ہم نے ان کو نکال بنا دیا۔ نکال کا معنی عبرت بنا دیا، اور متقین کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتے وہی ایسے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی سبق نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی دین میں شوشے بازی، ہیلا سازی، حجت بازی اور اس کے اندر منمانی تفسیریں اور منمانے معنی نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مثالیں دی تو کیا فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی کلام کے ساتھ، انہی مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آیات کو اصل کانٹیکسٹ میں نہیں لیا، خود بھی بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ تو جب لوگوں سے کہا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن سے دلیل لاتے ہیں۔ ہاں سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کو آپ اس کے کانٹیکسٹ سے نکال کر من مانے مطلب دینا شروع کر دیں تو آپ ہدایت نہیں پائیں گے، آپ بھٹکیں گے۔ تو اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن کو قرآن ہی سے ویریفائی کیا جائے کہ جو معنی بیان ہونے لگا ہے کیا یہی مطلوب ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ کے طریقہ کار سے، اور صحابہ کرام کی پھر اقوال سے اور ان کے طریقہ کار سے۔ مثلا آج کے دور میں کئی لوگوں نے دین کی منمانی تفسیر شروع کی، نماز کا خود ساختہ مطلب نکالا کہ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پریئر، تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا مانگ لو، آپ کی نماز ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں دل کی نماز، فلاں اتنا پہنچا ہوا اب اس کو نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی پہنچا ہوا ہوگا کہ آپ آخری وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت یہی، اور غلاموں کے بارے میں نصیحت فرما رہے۔ اب کوئی آج اگر اٹھ کے خود کہہ دے میں بہت بڑا بزرگ ہوں، بس میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ بس دل کا پاک ہونا چاہیے، وضو کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب دین کے اندر دین کے معنی میں تبدیلی اور آیات کی خود ساختہ تفسیر انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔